الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دین اسلام کی برکات، دین اسلام کی برکات کے اسرار و رموز کے حوالے سے آج کی ہماری یہ گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ جتنی امتیں آئیں اللہ نے اس امت کو فرمایا کنتم خیر امہ، یہ سب سے بہترین امت ہے، اور جو دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ امت کی نسبت بھی جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور دین کی نسبت بھی محبوب علیہ السلام سے ہے۔ چونکہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں تو باقی امتوں کے اوپر جو اللہ نے عذاب نازل فرمایا وہ عذاب کا ذکر ہے، ان امتوں کی خوبیاں بیان نہیں کی گئیں۔ اس امت کو فرمایا سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ کون سے ایسے سوء عمل ایسے نہیں، سوء اعمال ایسے نہیں جو اس امت میں نہ پائے جاتے ہوں، مگر پھر بھی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت سب سے اعلیٰ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اعمال کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں حضرت آمنہ کے لال کو۔ میرے آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ میرے محبوب ہیں، اور محبوب سے اس دین اسلام کی اور اس امت کی نسبت ہے، تو نسبت جو محبوب سے ہے اس لیے یہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ ان کا نبی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو نسبتیں انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں۔ اسی موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ ان کنا اذل قوم فاذن لہ بالاسلام، ہم عزت والے نہیں تھے، ہمیں عزت نصیب ہوئی ہے تو دامن اسلام میں آ کے عزت نصیب ہوئی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اسلام پسندیدہ دین ہے،
اور جو اس دین میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ دین اسلام کی برکات پر اگر بحث کی جائے تو کئی لیکچرز ہو سکتے ہیں۔ دین اسلام کی برکات اور دین اسلام سے جتنی لوگوں کو عزتیں ملی ہیں، چھوٹوں پر شفقت کا حکم دین اسلام نے دیا، بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دین اسلام نے ہمیں سکھایا، بیوہ، یتیم، مساکین، مسافر، یہ تمام معاملات ہمیں دین اسلام نے سکھائے، کیونکہ بیوہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت دی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دین اسلام نے ان کی زندگی کا تحفظ کیا۔ آج جب کالجز اور یونیورسٹیز کی بچیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ دین اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ دین اسلام نے تمہیں زندگی دی ہے، کفار اور مشرکین تو تمہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، آج جو تمہارا وجود بچا ہوا ہے یہ دین اسلام کی برکات ہیں کہ تم بچی ہوئی ہو، ورنہ تم بھی زندہ درگور ہو چکی ہوتی۔ اور دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، شخص آ جاتا ہے اور آ کے رونے لگ جاتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تجھے کیا ہوا، کس وجہ سے تو رو رہا ہے؟ وہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے جو مجھے جس نے بے چین رکھا ہوا ہے، سونے نہیں دیتی، ساری رات میں پریشان رہتا ہوں، دن میرا اسی عالم میں گزر جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں گزر جاتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم سے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچی تھی، میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ حدیث چونکہ طویل ہے، تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے، وقت اسی پر گزر جائے گا، میں اس کا ایک مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا، اب ساری رات مجھے اس کا رونا اور وہ اندر کی جو پریشانی ہے وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ اب میں نے سنا ہے دین اسلام آ چکا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا ہے، تو حضور آپ کے در دولت پہ آیا ہوں، مہربانی کیجئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام سے تو وابستہ ہو جا، تیری جنت کی ضمانت ہم دیتے ہیں، قیامت والے دن اللہ کو بھی ہم راضی کریں گے، تیری بچی کو بھی راضی کریں گے۔ تو اس معاشرے کے اندر چھوٹے پر شفقت کا حکم دین اسلام نے دیا، بڑے کا احترام کرنے کا حکم دین اسلام نے دیا، یتیموں کے حقوق دین اسلام نے بتائے، مساکین کے حقوق دین اسلام نے بتائے، حتیٰ کہ جو زندہ رہے زندہ لوگوں کے بھی احکامات شریعت نے بتائے، جو دنیا سے چلے گئے مرنے والوں کو بھی عزت دین اسلام نے دی ہے۔ ہمارے پردادا مرشد حضرت مخلص الرحمن جہانگیر خدا رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار بنگلہ دیش میں ہے، اور مفتی اعظم بنگال کے نام سے آپ جانے جاتے تھے، بہت بڑے مناظر تھے۔ آپ حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب کے پیر و مرشد ہیں اور والد بھی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحی صاحب حضرت مخلص الرحمن جہانگیر خدا کے صاحبزادے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت ہندو تھے اور آپ بہت بڑے مناظر تھے اور آپ کی نگاہ سے لاکھوں لوگوں نے دین اسلام قبول کیا، تو حضرت سیدنا مخلص الرحمن جہانگیر خدا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو آیا مناظرہ کرنے کے لیے، اور کہنے لگا آپ یہ بتائیں کہ آپ مردوں کو دفناتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم تو جلاتے ہیں۔ تو حضرت مخلص الرحمن جہانگیر خدا رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کی حقانیت کو بیان کیا اور فرمانے لگے بات یہ ہے، کچرے کو جلایا جاتا ہے اور خزانے کو دبایا جاتا ہے۔ جن کے نزدیک جن کا تم نے مال و متاع کھایا، آج وہ والدین، وہ دوست، وہ عزیز و اقربا مر گئے، تمہارے لیے کچرا ہیں، تم اس کو جلاتے ہو، ہمارے لیے خزانہ ہے۔ اور خزانے کو دفن کیا جاتا ہے، کچرے کو جلایا جاتا ہے۔ اس نے کہا پھر تمہیں بتایا کس نے کہ یہ خزانہ ہے؟ فرمایا یہ حدیث قدسی اللہ نے فرمایا انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔
تو اس سے بڑھ کر اور کون سا خزانہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہم تو اس کو جو ہے خزانہ سمجھتے ہیں، ہم تو اس کی عزت و احترام کو جانتے ہیں، ان کے اکرام کو جانتے ہیں، تم اس کو کفن پہنا کے جلاتے ہو، ہم خوشبو لگا کے محبوب کے پاس پہنچاتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں۔ تو کہا یہ دین اسلام کی برکات ہیں جن کی وجہ سے تم جلاتے ہو، کیونکہ کچرے کو جلایا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ کو جلایا جاتا ہے، اور خزانے کو دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت خزانے کو دفنانے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ قبر ہوا کرتی تھی، مٹی ہوا کرتی تھی، اس کو دفنایا جاتا تھا تاکہ یہ چوری نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا انسان کو اس انسان بنانے والی کالجز یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے تو ایک نئی بات چھڑی ہوئی ہے جی، انسانیت کی بات کریں، اسلام کی بات کرتے ہیں جی، انسانیت کی بات کریں۔ تو ایک جگہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی آپ انسانیت کی بات کیا کریں؟ میں نے کہا بات یہ ہے، بندہ پیدا انسان ہی ہوا ہے مگر اسلام نے اس کو انسان بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، سنت ہے، ناخن بچوں کے بڑوں کے کاٹے جاتے ہیں، سنت ہے، بال کاٹے جاتے ہیں، ان کو پاک کیا جاتا ہے اپنے جسم کو، سنت ہے۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ میں نے صرف انسان بننا ہے، مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکی ناپاکی کے مسائل تو دین اسلام میں ہے نا، باقی مذاہب میں تو وہ اس طرح صفائی کا خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں انسان بننا چاہتا ہوں، مجھے اسلام کی ضرورت نہیں، ناخن کاٹنے کا حکم دین اسلام میں ہے، ختنہ کرنے کا حکم دین اسلام میں ہے، خط بنوانے کا، داڑھی کے بال اور سر کے بالوں کو کاٹنے کا، زلفیں خوبصورت رکھنے کا یا بال رکھنے کا، یہ سارا اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا جو کنسیپٹ ہے وہ اسلام میں ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین اور حسن کو پسند فرماتا ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے جو میرے انسان ہیں یہ خوبصورت رہے، محبوب نے تعلیم دی، یہ سب کچھ سنت ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں انسان بننا چاہتا ہوں تو وہ 6 مہینے اپنی ذات سے اسلام کو نکال دے، بال داڑھی اور یہ ناخن ایسے ہو جائیں گے آپ پہچان بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ انسان کا بچہ ہے یا کسی ریچھ کا بچہ ہے۔ تو اب انسان کو انسان بنانے کے لیے دین اسلام نے ہی عزت اور یہ فوقیت اور تقویت دی ہے کہ اس انسان کو انسان بنانے کے لیے جب تک دین اسلام سے تم مدد نہیں لوگے تو انسان نہیں بن سکتا۔ یہ پیدا انسان ہوا ہے مگر اس کو انسان اسلام نے بنایا ہے۔ عزیزان محترم، بیوہ کو عزت دی محبوب علیہ السلام نے، ورنہ بیوہ عورت کو اس کے خاوند کے ساتھ دفن کر دیا جاتا، کبھی گدھے پہ بٹھا کے الٹا اس کو پتھر مارے جاتے، اور کسی عورت کے خاوند کا اس کی زندگی میں فوت ہو جانا اس کے لیے بہت بڑی بدشگونی کی علامت ہوا کرتا تھا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بیوہ کے حقوق بتائے، بیوہ سے نکاح کے فضائل ہم نے بتائے، اور پریکٹیکل طور پر جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی بیوہ تھی۔ اس پر ثواب کی باتیں محبوب علیہ السلام نے بتلائیں، عزت دی تو محبوب علیہ السلام نے دی، یتیموں کو عزت دی، محبوب علیہ السلام نے عزت دی، اگرچہ محبوب در یتیم ہے، نایاب موتی ہے۔ تو در یتیم نے یتیموں کے معاملات بتائے، بلکہ ایک انگریز مسلمان ہوا، اس نے اسلام میں داخل ہونے کی جو وجہ بتائی، بیان کی ہے نا، اس نے کہا میں نے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی اور میرا دل نور علی نور ہو گیا، اور میں نے دامن اسلام میں آ کے پناہ لی ہے۔ اور کیا میں نے پڑھا؟ کہتے میں نے یہ پڑھا، محبوب علیہ السلام کے زمانہ ظاہری کے اندر ایک شخص آتے اور آ کے عرض کرتا ہے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور تلاش کر رہا ہوں، بچہ نہیں ملتا، ماں کی مامتا تڑپ رہی ہے، ماں بڑی پریشان ہے، میں بھی بڑا پریشان ہوں۔ ابھی اس نے اپنا سوال رکھا تھا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں
میرے آقا لب ناز کو جنبش دیتے، کچھ ارشاد فرماتے تو دوسرے صحابی نے کہا حضور اس کے بیٹے کو میں دیکھ کے رہا ہوں، فلاں باغ میں کافی سارے بچے کھیل رہے ہیں اور اس کا بچہ بھی وہیں کھڑا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے بچے کو لینے کے لیے جاؤ اس کو بیٹا نہیں کہنا، اس کو سینے سے نہیں لگانا، اس کو پیار نہیں کرنا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی کا بچہ اللہ نہ کرے گم ہو جائے اور نہ ملے، پھر اچانک بچہ سامنے آ جائے تو والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ بچوں والے اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں۔ لیکن محبوب نے فرمایا بیٹا نہیں کہنا، اس کو سینے سے لگا کے پیار نہیں کرنا، بوسے نہیں لینے، صرف اس کا نام لینا ہے، ہاتھ پکڑنا ہے، گھر جا کے پیار کرنا۔ صحابی تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو مانتے ہوئے بچے کو لے کر گھر چلا گیا۔ دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، چلتے ہیں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سر کو بوسہ لے رہے ہیں اور میرے آقا اپنے نواسوں کے سر پر بوسہ دیا کرتے اور ان کے سر کو سونگا کرتے تھے۔ فرماتے یہ بچے جو ہیں جنت کی پھول ہیں، جنت کی خوشبوئیں ان سے آتی ہیں، اور بچوں کے سر کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو وہ جو سردار تھے انہوں نے کہا حضور آپ اتنے رحمت للعالمین ہیں، اتنا رحمت کرنے والے ہیں کہ آپ بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیے۔ آپ نے فرمایا تم جو رحمت سے خالی ہو، ہم تو رحمت للعالمین ہیں۔ یہ بچوں سے پیار اور محبت کرنا یہ بھی رحمت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ وہ تنگ نظر تھے، سخت دل تھے، لیکن دین اسلام نے ان کو نرم دل کر دیا، ان کے اندر رحمت اور محبت کا بیج بھر دیا۔ تو حضور آپ تو اتنا بچوں سے پیار کرنے والے ہیں، بچوں سے اتنا محبوب پیار فرماتے۔ حضرت عمیر چھوٹے سے تھے، ان کی چڑیا مر گئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی چڑیا کی تعزیت کرنے کے لیے حضرت عمیر کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا عمیر تیری چڑیا فوت ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بچوں کا دل رکھنے کا ایک انداز تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک پاگل عورت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے دھوپ میں گلیوں میں پھراتی رہی، وہ جہاں کھڑی ہوتی محبوب کھڑے ہو جاتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ تو پاگل ہے، آپ اس کو لے کے، یہ پھرتی رہی آپ بھی پھرتے رہے، جہاں وہ کھڑی ہوتی آپ بھی کھڑے ہو جاتے۔ محبوب نے فرمایا اس کی کوئی نہیں سنتا، اگر ہم بھی نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ آپ ان کی کوئی نہیں سنتا، اگر ہم بھی نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ ایک عورت تھی بڑی گالی گلوچ سے نیچے کام نہیں، اس کی زبان نہیں چلتی تھی، بڑی گالی دیتی تھی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی حضور مجھے ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلا دیں، اور وہ لقمہ کھلائیں جو آپ کے منہ مبارک کے اندر ہے۔ محبوب نے وہ لقمہ نکال کے دیا، اس کے کھانے کی دیر تھی، جو گالی دیتی تھی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہو گئی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنا شفیق ہیں، اتنا رحمت کرنے والے ہیں، محبت فرمانے والے ہیں، آپ نے منع کیا کہ بچے کو پیار نہیں کرنا، محبت نہیں کرنی۔ حضور ارشاد فرمائے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات دراصل یہ ہے جس میدان کے اندر تیرا بچہ کھیل رہا تھا وہاں کئی یتیم بچے بھی کھڑے تھے، اور جب تو جاتا اس کو بیٹا کہتا تو یتیم بچوں کے دل میں بات آتی کاش ہمارے بابا ہوتے ہمیں پیار کرتے، اور ان کا دل رنجیدہ ہوتا، مغموم ہوتے، ان کے آنسو نکلتے، ان کو تکلیف پہنچتی تو تیرے نبی کے قلب نازنی پر گراں گزرتا، اس لیے تجھے کہا ہے۔ تو اب وہ انگریز کہتا ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کہا میں دین اسلام قبول کرتا ہوں جس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، یتیموں کا محبوب اتنا خیال کرتے ہیں، بڑوں کا کتنا خیال فرماتے ہوں گے۔ اور وفا دیکھیے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، قبر میں باپ چھوڑ کے واپس، بھائی واپس، عزیز و اقربا واپس، اولاد واپس، جن کے آسرے پہ بندہ جیتا تھا مرتا تھا، ناز و نخرے برداشت ہوتے تھے، کیے جاتے تھے، سب ختم، سب قبر میں چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں، لیکن وفادار نبی قبر میں پھر بھی زیارت کروا رہا ہے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ وفا ہے۔
اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، محبوب کی زیارت کے بعد، پہچان کے بعد، اچھے عقیدے کی کامیابی کے بعد جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، کسی کی قبر گلزار بن جاتی ہے، کسی کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ یہ اوپر آپ کو یہ شاعر خاموشاں لگتا ہے، مگر ہر ایک قبر کی کہانی جدا جدا ہے۔ کسی کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے، اور کسی کو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کسی نے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، مختلف معاملات ہیں۔ اور پھر یہاں نہیں، وفائے مصطفیٰ دیکھیے، جب پل صراط سے گزریں گے، ادھر سے امت گزر رہے گی، ادھر محبوب فرما رہے گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ وہ ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں نا، شالا خیر نہ لاؤ، شالا خیر نہ لاؤ، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو خیر سے گزار دے۔ ادھر امت جا رہی ہے، ادھر محبوب دعا فرما رہے ہیں۔ حوض کوثر پہ محبوب کی جلوہ گری ہے، جام کوثر سے نوازنے کے لیے محبوب وہاں تشریف فرما ہے، اور خود بھی تشریف فرما نہیں اکیلے، فرمایا حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، چاروں کونوں پہ میرا ایک ایک صحابی کھڑا ہوگا۔ ایک کونا حضرت ابو بکر صدیق کی ملکیت میں دیا، ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں دیا، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں دیا، ایک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ملکیت میں دیا۔ وہاں بھی محبوب ہیں۔ اور پھر جناب مقام میزان پر بھی، میزان عند المیزان بھی محبوب کی جلوہ گری ہے، اور پھر جنت میں بھی من احبنی کان معی فی الجنہ، جنت میں بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اب بتائیں، کوئی کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کسی کو آئیڈیل بناتا ہے۔ ہمارے آئیڈیل ہمارے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہم نے جن کو آئیڈیل بنایا ہے وہ عالم ارواح سے لے کر، دنیا سے لے کر، قبر سے لے کر، حشر سے لے کر، مقام میزان سے لے کر، پل صراط سے، حوض کوثر سے، جنت تک ساتھ ہیں۔ تو ایسی یاریاں لگائی جاتی ہیں جو چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسی جگہ تعلق بناؤ، ایسے محبوب سے پیار کرو، ایسے محبوب سے محبت کرو جو ہاتھ پکڑ لے پھر چھوڑتے نہیں۔ جیسے حضرت حارث آئے نا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر والے ملنے کے لیے، تو رضائی باپ تھے، محبوب علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، اور جب ہاتھ پکڑا چل پڑے نا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد کہنے لگے آج میرے بیٹے نے ہاتھ پکڑا ہے، مجھے امید ہے قیامت والے دن بھی اسی طرح پکڑ کے رکھے گا، نہیں چھوڑے گا، کیونکہ محبوب جس کا ہاتھ پکڑ لیتے پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ اور ہیں بڑے بڑے جناب والا لجپالی کے دعوے ہوتے ہیں کہ فلاں بھی لجپال ہے، فلاں بھی لجپال ہے۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی لجپال نہیں، جس کا ہاتھ محبوب پکڑ لیتے ہیں پھر نہیں چھوڑتے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے حضرت صعصع بن ناجیہ۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 6562۔ یہ صعصع بن ناجیہ جو ہیں وہ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں جب جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا، میں نے اسلام قبول کیا، اور پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے نیکیاں کی ہیں، کیا ان کا مجھے اجر ملے گا جو زمانہ جاہلیت میں نے نیکیاں کی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا ایسا عمل کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں، اور میں ان اونٹنیوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا گیا تو ایک شخص بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس کے پاس گیا، مکسم بن دارم اس کا نام تھا، اور میں نے کہا میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی ہیں، تم نے دیکھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں، یہ جو سامنے اونٹ چر رہے ہیں وہ ہم نے دیکھے بھی ہیں اور بیچ بھی دیے، آگے لے بھی لیے ہیں اور بیچ بھی دیے ہیں۔
تو حضرت صاحب بن ناجیہ کہتے ہیں میں نے عرض کی، میں نے کہا اس بابے سے کہ یہ تو میرے اونٹ تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں اللہ اس کی جزا دے گا، ہم نے بیچ دیے، ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں اس کے پاس ہی کھڑا تھا تو اندر سے آواز آئی کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہ جو بابا بیٹھا تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا اگر یہ لڑکا ہو تو میرے خاندان کے لیے چھوڑ دینا، اور اگر لڑکی ہو تو پھر اس کو زندہ درگور کر دینا۔ تو میں نے کہا تم ایسا کرو، یہ لڑکی مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں تمہیں کیسے لڑکی دوں؟ میں نے کہا پھر یہ لڑکی تم میرے ہاتھ پر بیچ دو۔ کہا کیا دو گے؟ کہا وہ جو 2 اونٹنیاں جو تم نے پہلے سنبھالی ہوئی ہیں میری، وہ بھی تیری ہو گئی، ان کے بدلے میں مجھے بچی دے دو، اس کو زندہ درگور نہ کرو، زندہ درگور نہ کرو، مجھے دے دو۔ اس نے کہا اچھا پھر اگر یہ بات ہے تو پھر اس طرح ہے کہ یہ 2 اونٹنیاں جو پہلے ہم تک گم شدہ پہنچی ہیں وہ تو ہماری ہو گئیں، لیکن جس پہ تم سوار ہو کیا ہو یہ بھی ہمیں دے دو۔ میں نے کہا چلیں یہ بھی سودا منظور ہے، 3 اونٹنیاں لے لو اور کسی بندے کو کہو کہ بچی کو میں لے جاتا ہوں، مجھے اپنے گھر چھوڑ آئے اور یہ اونٹنی بھی واپس لے آئے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ 3 اونٹ دیے اور بچی کو لے آیا، اور پھر یہ میری عادت بن گئی کہ جہاں بھی کوئی بندہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا میں وہاں جا کے اونٹ دے کے ان بچیوں کو بچا لیا کرتا تھا، اور پھر میں نے 1 نہیں 2 نہیں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ تو حضور مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا، کیا ملے گا، کیا میری نیکی قبول ہوگی؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کیا تمہیں چاہیے؟ تمہیں دین اسلام مل تو گیا ہے اس نیکی کے بدلے میں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات۔ ایسے 20 واقعات ہیں جو میری نظر میں ہیں، میرے ذہن میں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے جو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے تجھے تو اس کا کامل ثواب مل چکا ہے۔ حضور کس صورت میں؟ فرمایا دین اسلام مل گیا۔ تو یہ دین اسلام ایسے نہیں ملتا، دین اسلام ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ راضی ہوئے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ ہمارے تو اعمال اچھے نہیں ہیں، مگر حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے کتنا کرم نوازی ہوئی ہے۔ میں اپنے ذوق میں یہ کہہ رہا ہوں، گویا محبوب نے اس کو یہ سمجھایا کہ تم نے اگر 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے تو پھر اس کے بدلے میں ہم جو تمہیں مل گئے ہیں، اور کیا چاہیے؟ فضل رب الاولیٰ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ کوئی سمجھ شریف میں آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، دین اسلام نے سب کو عزتیں دی ہیں۔ میرے خیال میں ابھی ہم نے گفتگو شروع کیا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ 1-2 باتیں اور عرض کر کے انشاءاللہ پھر اس کا دوسرا حصہ زندگی نے وفا کی تو کل بیان کریں گے۔ عزیزان محترم، زندوں کو تو دین اسلام نے عزت دی، لیکن مرنے والوں کو بھی دین اسلام نے عزت دی۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تعلق منقطع ہو گیا۔ جو والدین کے حقوق ہیں نا اولاد پر، ان کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، تو ان میں یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارے والدین بیمار ہو جائیں ان کا علاج کرواؤ، وہ فوت ہو جائیں ان کو کفن، دفن، غسل، تجہیز و تکفین، جنازہ۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، میں اپنے ذوق میں ایک بات کہنے لگا ہوں، کسی کے دل پر گرا نہ گزرے۔ اولاد کے لیے ختم اور ایصال ثواب کو صرف تیسرے دن کل خوانی یا چہلم پر پابند نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد جب بھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھتی ہے نا، والدین کا اور درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو گویا آپ نماز پڑھ کے اللہ کو راضی تو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ والدین کی ارواح کو بھی راضی کر رہے ہیں کہ ان کے درجے اللہ بلند کر دیتے تمہارے نماز پڑھنے سے، دعا کرنے سے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
الامن والولا کے اندر بھی، فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی، اور کئی کتب کے اندر، معجم الکبیر، طبرانی، مسند احمد، تقریباً 13-14 کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی کہتا ہے اے اللہ تمام مومنین اور مومنات، مسلمین مسلمات کو بخش دے، اللہ فرماتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو یہ 27 بار دعا کرتا ہے اے اللہ اپنے نبی کی امت کو بخش دے، اے اللہ اپنے نبی کی امت کو بخش دے، 27 بار دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود میں ایک ایسی برکت رکھ دیتا ہے، اس کے وجود کی وجہ سے علاقے والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ علاقے والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فوت شدگان کو دین اسلام نے کیا عزت دی، کتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں اس کو لے کے قبرستان تک پہنچاتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی اللہ تک، رحمان تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا قبرستان تک پہنچنے کے لیے 4 بندوں کا وسیلہ چاہیے ہوتا ہے، تو جب قبرستان پہنچنے کے لیے وسیلہ درکار ہے تو رحمان تک پہنچنے کے لیے بھی تو وسیلہ چاہیے ہوگا۔ لیکن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، جو انہوں نے سب سے پہلے ترجمہ کیا نا عربی سے ہٹ کر، جو برِ صغیر کے اندر پہلا ترجمہ ہوا ہے فارسی زبان میں ہوا ہے، اور شاہ ولی اللہ نے ترجمہ کیا اور ان پر بڑے فتوے بھی لگے۔ انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ انہوں نے کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا بھی وسیلہ ہے، لیکن جو ان پر عمل کرے وہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو کہ یہاں تو وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد مرشد کی ذات ہے، یہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو وسیلے کا حکم سب کو نہیں ہے، یہ ایمان والوں کو ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 35 ہے۔ تو قبرستان تک جانے کے لیے ہمیں تو 4 بندوں کے وسیلے کے بغیر قبرستان تک نہیں پہنچ سکتے، تو رحمان تک پہنچنے کے لیے کیسے پہنچ سکتے؟ بہرحال یہ بات نہیں، وسیلے پر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، اس پر پھر دلائل دیں گے۔ ام محجن ایک حبشی عورت تھی، اور وہ مسجد نبی شریف کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی۔ یہ جو مساجد ہے نا، یہ ساری بیت اللہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، یہ ساری اس کی بیٹیاں۔ کتابوں کے اندر یہ بات ہے، یہ کتابی بات ہے، یہ نہیں ہے میں کتابت کے زور پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ جتنی مساجد ہے نا ساری کی ساری جنت میں اٹھا لی جائیں گی۔ اور یہ یاد رکھیں مسجد بنانا آسان ہے، مسجد کو آباد کرنا بہت مشکل ہے، اور مشکل نہیں ہے۔ لوگوں نے ہڈ حرامی اور نحوست یہ اپنے اندر پیدا کر لیے۔ کتب حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہے، اگر کوئی بندہ مسجد بنا لے اور اس کو آباد نہ کرے تو روز مغرب کے بعد مسجد اللہ سے کلام کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے مالک فلاں نے مسجد کو بنایا ہے پر آباد نہیں کیا، جیسے مجھے بھی آباد کیا تو اس کے گھر کو بھی ایسے ویران کر۔ اور اگر کوئی مسجد بنا لے پھر آباد کرے تو پتہ چلا مسجد بنانا کمال ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کمال نہیں ہے، کمال ہے، مسجد بناؤ۔ جس نے مسجد بنائی جنت میں گھر بنایا، مگر بڑا کمال یہ ہے کہ بنا کر پھر اس کو آباد بھی کیا جائے، مسجد بنا کے پھر اس کو آباد بھی کیا جائے۔ فضائل مسجد پر بھی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں اتنا کہوں کہ جب مسجد کے اندر صفائی کی جاتی ہے نا، تو جب آپ صفائی کرتے ہیں تو آپ کو کافی سارے کوئی تنکے اور جناب والا کوئی دریوں کے جو ہے نا حصے اور وہ ذرات ملتے ہیں، یہ سارے آپ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ گھر میں صفائی کرتے ہیں تو اس کو کوڑا کرکٹ کہتے ہیں، اور مسجد جو صفائی کرتے ہیں مجھے تو ذہن میں کوئی لغت میں نام ہی نہیں آ رہا، میں اس کو کیا کہوں۔ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جب جنتیوں کا جنت میں نکاح کیا جائے گا نا، تو جنت میں حوروں کے ساتھ جب نکاح کیا جائے گا حق مہر یہی ہوگا جو آپ مسجد میں صفائی کر کے جو کچرا اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کچرا آپ کی اور ہماری نظر میں ہے، لیکن اس کی فضیلت دیکھیے، جس مکان کی صفائی والے ان ذرات کا یہ عالم ہے کہ یہ جنت کے حوروں سے نکاح پڑھاتے وقت حق مہر مقرر کیا جائے گا، اس جگہ کا کیا مقام ہوگا، اس مسجد کا کیا مقام ہے، اور اس بندے کا کیا مقام ہے جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ حدیث پاک کہ قیامت والدن اللہ فرمائے گا
این جار لی، کہاں ہے میرے ہمسائے، کہاں ہے میرے ہمسائے، کہاں ہے میرے ہمسائے؟ میرے مالک تو ہمسائے کی تو پاک ہے، فرمایا جو مسجد میں میرے لیے بیٹھے رہتے تھے وہ میرے جار ہیں، ہمسائے ہیں۔ تو ام میجن جو ہے وہ حبشیہ تھی اور مسجد نبی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک رات ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے کہا رات ہے، حالات بھی عجیب ہیں، تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کیا دینی، جنازہ پڑھا کے دفنا دیا۔ الترغیب کے اندر یہ حدیث پاک ہے اوریجنل، ویسے تو میں نے اس کو اپنی کتاب حیات النبی میں بھی نقل کیا ہے، درج کیا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا، پھر جب ظاہری طور پہ پتہ چلا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور اس کے 4 تکبیر سے جنازہ پڑھا۔ یہ محبوب کا خاصہ ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا، تو جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر میرے محبوب نے فرمایا، اے ام محجن بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ تو قبر سے آواز ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کس سبب سے بخش دیا؟ فرمایا جو میں مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی اللہ نے خدمت کے سبب سے مجھے بخش دیا ہے۔ تو مسجد کا دین اسلام میں کیا مقام ہے؟ عزیزان محترم، وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، زیادہ آپ کی سمع خراشی کا سبب نہیں بنتا۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں نا، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور پھر دریا جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو پھر سمندر بنتا ہے، اور پھر جب سمندر بنتا ہے تو پھر دوسرا کنارہ نہیں ہوتا۔ تو آج تک کسی کو علم کا کنارہ نہیں ملا۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کے اندر جو علمی مجالس میں جانا ہے اس کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو کسی علمی مجالس میں چل کے جائے گا، قدم قدم پر اس کے نام اعمال میں 1 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ 1 سال کی عبادت، کیونکہ ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ نفل پڑھیں تو فرض کا ثواب، فرض پڑھیں تو 70 درجے فرض کا ثواب۔ پہلے آپ 1 دفعہ سبحان اللہ کہیں تو 1 دفعہ سبحان اللہ، پھر رمضان المبارک میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا ثواب، تو پھر ایک مجلس۔ اور ویسے آپ اندازہ لگائیں، مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، ایک دینی مجلس 20 لاکھ بری مجالس کا کفارہ ہوتی ہے۔ کوئی سمجھ شریف میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ حدیث میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے۔ کچھ پہلے لوگ کہتے تھے اتنا زیادہ، میں نے کہا کوئی اس کی رحمت کو مقید کیا جا سکتا ہے؟ یہ صوفیاء کے قول ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ بلکہ کئی تو ایسے صوفی ہیں جو اتنا توحید کے اندر غرق ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 70 کی کیا تم بات کرتے ہو، اللہ کی رحمت کو مقید کرتے ہو۔ کوئی سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ کی رحمت کو مقید کرتے ہو، اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا پیمانہ بندہ تو نہیں مقید کر سکتا، نہ مقرر کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ جب اہل علاقہ کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر روزانہ علم کی مجلس ہوتی ہے اور ہر وقت ہوتی ہے، ہر وقت علماء مشائخ آتے ہیں، سوالات کی نشستیں ہوتی ہیں، پھر بہت زیادہ لوگ کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا وہ بہت زیادہ آ جائیں گے تو پھر گناہ نہیں معاف ہو جاتے؟ قدم قدم پہ 1 سال کی عبادت نہیں لکھی جاتی؟ وہ کہتے ہیں اب ہم جو وزن اٹھائے پھرتے ہیں خام خواہ کہ یہ سارا گر جائے، فائدہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، کیا فائدہ؟ کیونکہ یاد رکھیے علم والوں کو ہی علم کی قدر ہوا کرتی ہے، سب کو نہیں ہوتی۔ ایک مثال مجھے یاد آئی، مثنوی شریف کے اندر ہے، گلاب سے کسی نے پوچھا، اے گلاب یہ بتا، اب یہ جو مجلس میں نہیں آتے اہل علاقہ کے لیے میں خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں، بہر والے تو ویسے ہی بیچارے دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو ساری رات کھڑے رہتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہے، تو ان پر تو ویسے ہی کلام کرنے سے میں ویسے ہی پرہیز کرتا ہوں، ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کون کس درجے پر ہو۔ میں اس علاقے والوں کی بات کر رہا ہوں جہاں ہم رہتے ہیں۔ تو گلاب کے پھول سے کسی نے پوچھا کہ تو گلاب کیسے بنا؟ تیری بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے، گلاب کیسے بنا؟ تو گلاب رو پڑا اور اس نے کہا تمہیں کیا پتا، تمہیں تو یہ نظر آتا ہے میں لوگوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہوں، تمہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ میں کسی عاشق کی مزار کی زینت بنتا ہوں، تمہیں تو یہ نظر آتا ہے میں کسی ولی کی مزار کی
اوپر تمہیں نظر آتا ہوں، تم کیا جانو، ادھر گرتا ہوں کانٹے ہوتے ہیں، ادھر گرتا ہوں کانٹے ہوتے ہیں، ان کانٹوں کا مقابلہ کرتا ہوں تب جا کے گلاب بنتا ہوں، تب جا کے گلاب بنتا ہوں۔ تو مولانا روم نے جو بات لکھی وہ ذرا سمجھنے کی ہے، میں اپنے اہل علاقہ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ ملتان کی سرزمین پہ رہتے ہیں اور دائیں بائیں بالخصوص ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، یہ ان کے لیے تو اسپیشل علیحدہ کلپ کاٹ کے ان کو بھیجا جائے واٹس ایپ کے ذریعے۔ ایک بندے کو نا موتی ملا، موتی سپ سے نکلتا ہے، جس کو ہم سپی کہتے ہیں اپنی سرائکی زبان میں، سپی سے موتی نکلتا ہے، نایاب ہوتا ہے۔ اب اس موتی کی جو قیمت ہوتی ہے وہ جوہری جانتا ہے کہ کیا قیمت ہے، عام بندے کو کیا پتا۔ تو ایک آدمی کے پاس وہ موتی نظر آیا، اور وہ آدمی جو تھا وہ کھوتا ریڑھی چلایا کرتا تھا۔ جب اس کو یہ موتی نظر آیا نا، تو اس نے، کھوتے ریڑے والا تھا، اس نے دیکھا بھئی یہ موتی ہے، قیمت کا پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس نے اس کے اندر دھاگا ڈالا اور گدھے کے گلے میں ڈال دیا، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور ہمیں تو اس لیے پرابلم نہیں، ہمارے ارد گرد ویسے ہی بٹھے۔ تو یہاں پہ تو ایک جنت کا ماحول بنایا ہوا ہے کہ لائبریری ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، بچے حدیث پڑھتے ہیں، علماء یہاں پڑھاتے ہیں، دین متین کی خدمت ہو رہی ہے۔ لیکن لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل اس لیے ہے کہ لوگوں کی آنکھیں دین کی طرف ہوں تو پتہ ہو کون سا مرکز عشق مصطفیٰ کا درس دے رہا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہا ہے۔ ضرورت پڑ جائے تو پھر تو دن رات سکون نہیں ہوتا، پھر ٹیلی فون پہ ٹیلی فون، ابھی بھی آپ کے سامنے ٹیلی فون آ رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں لائیو کو، پھر بھی ٹیلی فون آ رہے ہیں، کیوں؟ ضرورت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا مرید اپنی مراد کے ہے نا، پیر کے تو نہیں ہے، یا آپ کا کسی آستانے سے اس طرح کا تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا تعلق تو ذاتیات اور ضروریات پر ہے۔ اور جو بندہ اللہ واسطے کا تعلق رکھتا ہے تو یقین فرمائیے اس کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، کام رکتا ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ موتی کی قیمت کو جانتا تھا، گدھے والا تھا، اس نے دھاگا ڈالا، گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ اور ایک دن دریا کراس کرنا تھا، گدھے والے کے پاس کرایہ تھا نہیں، کشتی میں بیٹھ کے دوسرے کنارے جانا تھا، گدھے کو بھی کشتی میں بٹھایا، کہنے لگا میرے پاس کرایہ نہیں ہے، ایک موتی ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، پتہ نہیں کیا شے ہے۔ یہاں پہ نا ہمارے جو اکثر دوست مجھے فون کرتے ہیں کہ حضرت آپ فلاں جگہ تقریر کر کے فلاں مولوی صاحب بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے یار ایک ڈاکٹر صاحب کیا شے ہے، یہ کیا شے ہے؟ تو میں نے کہا جس کو آج تک انسان اور شے کا فرق ہی نہیں ہوا وہ خود کیا شے ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بس اتنا ہے جو یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تکہ تر کم تر آہ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ میں نے کہا انہوں نے اپنی نوکری اور خدمت کے لیے قبول کیا تو کچھ ہم ہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی، اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ پتہ نہیں کیا شے ہے، تو یہ آپ لے لیں، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ کشتی والے نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، تو یہ اگر موتی دے ہی رہا ہے پتہ نہیں واللہ عالم یہ کیا چیز ہے، لے لیا۔ لے کے اس نے دیکھا، اس کو پتہ، اس کو بھی نہیں تھا یہ کیا ہے، اس نے اس سے لے کر اس کو کشتی کے اندر کیل لگا کے ٹھونک دیا، اس کو کہتے ہیں ستم بالا ہے ستم، کیل لگا کے ٹھونک دیا۔ اب کئی عرصہ کشتی میں وہ موتی کیل کے ساتھ لگا رہا، پھر ایک وقت آیا، ایک دن ایک جوہری آ گیا، اس جوہری نے دیکھا بھئی اتنا قیمتی موتی اور لگا ہوا ہے کشتی میں، اس نے کہا اس کو بیچے گا؟ اس نے کہا جی بیچوں گا۔ کتنے کا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا یہ کتنی اس کی قیمت ہے، کیونکہ علم والے علم والوں کی عظمت کو شان کو جانتے نہیں سمجھ آئی بات؟ تو مجھے تو نہیں پتا اس کی کیا قیمت ہے، پتہ نہیں یہ پاگل ہیں لوگ دور دراز سے ادھر آتے ہیں، پتہ نہیں پوری دنیا سے آتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہے، نہیں سمجھ۔ ایک بندہ کہنے لگا ہمارا ہمسایہ کہتا جی باقی تو کوئی پتہ نہیں، آستانے میں لنگر ٹیسٹی ہوتا ہے۔ میں نے کہا تجھے پتہ جو لنگر کا ہے، تجھے پتہ ہی لنگر کا ہی لگتا ہے نا، تجھے کیا پتہ یہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اکثر لوگ ہمیں ویڈیو دکھاتے، دیکھیں جی آپ کے سلسلے والے جی یہ ڈھول بج رہے ہیں، ان کو روکیں۔ میں نے کہا ان پر تو آپ تنقید کر رہے ہیں، چلو وہ ڈھول بجا رہے ہیں، صحابہ کے گستاخ تو نہیں ہے، آل بیت کے گستاخ تو نہیں ہے، چلو ڈھول پر بات کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر بات عقیدہ تو نہیں ہے۔ تو جہاں تمہیں ڈھول بجتے نظر آتے ہیں ان پر تو اعتراض کرتے ہو، جہاں قرآن پڑھتے ہوئے عالم بن رہے ہیں وہاں کیوں نہیں آتے، وہ کیوں نہیں دیکھتے تم؟
اس کی نظر اس کی وجہ صرف کیا ہے کہ یہ لوگ اس گندی مکھی کی مانند ہیں جو پورے جسم کو چھوڑ کے اور کہیں نہیں بیٹھتی، جہاں پھوڑا پنسی ہوگا وہیں بیٹھے گی، کیونکہ ان کی سوچیں ہی اس وقت منفی سوچوں کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ اس نے کہا جناب مجھے تو نہیں پتا یہ کیا ہے، بس میں نے کیل لگا کے نا ٹھونک دیا، یہ تم لے لو۔ جوری تھا، اس نے کہا چلو میں اس کو ٹھگ لوں۔ اس نے کہا میں تجھے 10 روپے دیتا ہوں، 10 درہم دیتا ہوں، 10 دینار دیتا ہوں، یہ لے لے، مجھے دے دے۔ اس نے پیسے دے دیے 10 درہم، اور پھر موتی اتار کے دے دیا۔ جوری تھا، اس کو پتا تھا بھئی یہ کتنا قیمتی ہے۔ اس نے اس کو دھویا، عطر لگایا، خوشبو لگائی، پھر ایک چاندی کی ڈبیا کے اندر اس کو رکھ دیا۔ جب صبح کھول کے دیکھا تو اس موتی کے 2 ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، موتی کے 2 ٹکڑے۔ آپ نہیں سمجھے، یہ کوئی سمجھ والا سمجھے گا میں نے کیا کہا ہے۔ ساری بات کسی ایک کو سمجھ آئی، آپ کو نہیں سمجھ آئی، جو آپ میرے سامنے نے آپ کو نہیں سمجھ آئی، پکی بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں چہرے کے تاثرات بتا رہے۔ اب اس نے جب صبح موتی اٹھایا، ٹکڑے 2 ہوئے پڑے تھے۔ جوری نے موتی سے کہا یار حیرت ہے، گدھے کے گلے میں رہے سلامت رہے، کشتی میں لگے رہے، کیل کے ساتھ ٹھکے رہے، سلامت رہے، ہم نے اتنے پروٹوکول اکرام سے خوشبو بھی لگائی، عطر بھی لگایا، اور ڈبیا میں بند کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، طاقت گویائی موتی کو نصیب ہوئی۔ اس نے کہا مجھے گدھے کے گلے میں ڈالا گیا ارمان نہیں لگا، کیونکہ گدھے والوں کو کیا پتا، نہیں سمجھ آئی بات، گدھے والوں کو کیا پتا موتی کیا ہوتا ہے، پھر ملاحوں کو کیا پتا موتی کیا ہوتا ہے۔ میرے ٹکڑے 2 اس ارمان سے ہوئے، تجھے میری قیمت کا بھی پتا تھا، پھر بھی 10 روپے لگائے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی، پتا بھی تھا پھر بھی 10 روپے لگائے ہیں۔ بس یہی ہوتا ہے۔ بس میں کچھ نہیں کہتا، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔